شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ کھڑکی پر باری پردوں نے کمرے میں اندھیرا کر رکھا تھا۔ روشانی ابھی کوچنگ سینٹر سے چند میں پہلے ہی لوٹی تھی۔ تھکا دینے والی کلاسز نے اس کا موڈ خراب کر رکھا تھا۔ تھک ہار کر اس نے بیڈ پر چھلانگ لگائی اور نیند کی گہری وادی میں کھونے لگی۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے صرف 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کمرے کے اندر علیزہ کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی فضا کو وہ معطر کر گئی۔ اس کی تیز پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اسے ٹھٹک کر کمرے کا حلیہ دیکھا۔ ایک طرف بیگ بکھرا ہوا تھا تو دوسری طرف روشانے کے جوتے، اور وہ خود آری ترچھی ہو کر لیٹی، کمبل خود پر تانے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ علیزہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ تیزی سے آگے آئی اور اسے زور سے جھنجھوڑا۔ اٹھو یار روشانی، اٹھو پلیز، جلدی کرو۔ روشانی نیند میں کھسمسائی اور اس نے پہلے سے بھی زیادہ قوت سے خود پر کمبل تان لیا۔ روشانی، کیا کر رہی ہو یار، میری بات سنو، اٹھو، اپنی بھینس جیسی نا نیند کو دور بگاؤ۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ روشانی نے اپنی مودی مودی آنکھیں کھول کر علیزہ کو دیکھا، جو اس وقت ٹپ ٹاپ سی تیار ہوئی کہیں جانے کی تیاری میں تھی۔ خوبصورت سا میک اپ کر رکھا تھا، میکسی پہنی ہوئی تھی، اور اپنی لپسٹک کو تیز کرتے ہوئے اس نے روشانی کو دیکھا۔ وہ جلدی میں دکھائی دے رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار علیزہ آپی، آپ ہی نا سونی نہیں دیتی، میں ابھی تو کوچنگ سے لوٹی ہوں، آپ نے مجھے نیند سے اٹھا دیا۔ روشانی کو غصہ آیا ہوا تھا۔ دیکھو وقت نہیں ہے، کھڑی ہو جاؤ، اپنا حلیہ درست کرو اور باہر لاؤنج میں بیٹھو، اوپر اور شاہزیب کو کمپنی دو۔ روشانی نے ٹھٹک کر علیزہ کو دیکھا۔ وہ دونوں جڑواں بہن تھی، ان دونوں کی شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں تھا سوائے دونوں کے ہاتھ کے تل کے فرق سے۔ روشانی کے بائیں ہاتھ پر ایک بڑا سا تل تھا، اور جو بازو پر تھا اور آستین میں چھپ جاتا تھا، بس یہی ان دونوں کے مختلف ہونے کی نشانی تھی۔ ہٹ، پر میں کیوں کمپنی دوں پپو کو؟ انہیں میں ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں، اور شاہزیب بھائی بھی آپ کے دوست ہیں، تو پھر میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ اسے غصہ آیا، وہ کمبل منہ پر رکھے دوبارہ سونے لگی کہ علیزہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ روشانی، میری پیاری روشانی، مان جاؤ نا یار، باہر میرے فرینڈس میرا انتظار کر رہی ہیں، پپو اور شاہزیب غلط وقت پر آ کر بیٹھ گئے، اب میں ان کے پیچھے اپنا ویکینڈ برباد نہیں کر سکتی نا۔ آج کا میرا ویکینڈ پلان دوستوں کے ساتھ تھا، پلیز تم اٹھ کر انہیں کمپنی دے دو۔ وہ بیگ کندھے پر لٹکائے اسے بائے کہتے ہوئے جانے لگی۔ علیزہ آپی، پر وہ آپ کو پوچھے تو میں کیا جواب دوں گی؟ علیزہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور بے اختیار ماتھا پیٹا۔ انہیں کیسا پتا چلے گا جب تک تم خود اپنے منہ سے نہیں بتاؤ گی کہ تم روشانی ہو؟ تم علیزہ ہی ظاہر کرنا خود کو، ٹھیک ہے؟ چلو اب اچھے بچوں کی طرح کھڑی ہو جاؤ اور باہر کر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ورنہ ان کا بس چلے تو یہاں کھڑے کمرے تک پہنچ جائیں۔ روشانی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ٹوٹ گئی۔ میں نے دھوکہ دوں؟ میں یہ نہیں کر سکتی آپی، پلیز میری بات تو سنیں۔ اس سے پہلے کہ روشانی مزید احتجاج کرتی، علیزہ کھڑکی سے لان میں کودی اور پھر تیزی سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے گھر سے باہر نکلی تھی۔ روشانی نے حیرت سے ہی منظر دیکھا اور منہ پھلاتے دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے آئینے میں ایک نظر خود پر ڈالی، اسے بے اختیار ہنسی آئی۔ بکھرے الجھے بال، ملگجا سا حلیہ، اس حلیے میں جاؤں گی باہر؟ اسے برے برے سے منہ بنایا، پھر واش روم میں گھس گئے، منہ ہاتھ دھویا، اپنے بکھرے بالوں کو درست کیا، دوپٹہ اٹھایا اور باہر لاؤنج کی جانب قدم بڑھا دیے، جہاں پپو کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور شاہزیب اس کی زندگی کا رخ موڑنے کے لیے بے خبر بیٹھا ہوا تھا۔ لاؤنج کا دروازہ کھولتے روشانی کی ہتھیلیاں بھیگ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ علیزہ نے اسے کس مصیبت میں گرفتار کر دیا تھا؟ یہ ایک بڑا دھوکہ تھا، لیکن اب روشانی دور تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی آگے آئی اور سامنے بیٹھے شاہزیب کو دیکھا، جو کہ اس کے والد صاحب سے کسی بات پر مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور معصومیت تھی، وہی سادگی جسے علیزہ بیزار تھی، لیکن روشانی کو اس پل اس معصومیت نے مزید خوفزدہ کر دیا۔ وہ ایک ایسے انسان کو دھوکہ دینے جا رہی تھی جو بے خبر تھا۔ ابو نے جیسے روشانی کو آتے دیکھا، ان کے چہرے پر ایک پرجوش سی مسکراہٹ ابھری۔ ارے علیزہ بیٹا، آگئی تو دیکھو تو ہے۔ روشانی کے قدم ایک پل کے لیے لڑکھڑائے، اسے زبردستی اپنے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ سجائی اور آگے بڑھی۔ السلام علیکم پپو۔ روشانی کی آواز بہت دھیمی تھی۔ وعلیکم السلام میری جان، جیتی رہو۔ پپو نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ وعلیکم السلام۔ شاہزیب نے مسکراتے اسے دیکھ کر نرمی سے جواب دیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو ٹھٹکا۔ علیزہ عام طور پر
اس کے سامنے بہت فینسی اور ماڈرن کپڑے پہن کر آتی تھی، لیکن آج اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بال سادگی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔ شاذب نے محسوس کیا کہ روشانی مسلسل اپنے دوپٹے کو اپنی انگلیوں میں مروڑ رہی ہے، اور حیران ہوا۔ علیزہ بیٹا، تمہاری امی کہاں ہیں؟ میں ذرا ان سے مل کر آتی ہوں، تم شاذب کے پاس بیٹھو۔ اس سے پہلے کہ روشانی کچھ کہتی، وہ لاؤنج سے نکل کر اندرونی کمرے کی طرف چلے گئی، اور لاؤنج میں وہ دونوں اب اکیلے رکھے تھے۔ روشانی شاذب کی طرف دیکھتی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اب شاذب سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ تھوڑا آگے کو جھکا۔ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ شاذب نے فکر مندی سے پوچھا۔ روشانی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ جی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اسے ہڑبڑا کر جواب دیا اور نگاہیں پھیر لی۔ شاذب کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نکلی۔ آپ کے سر میں درد ہے یا یونی میں تھکاوٹ زیادہ ہو گئی؟ تو میں امی سے کہتا ہوں کہ ہم پھر کبھی اور وقت پر آ جائیں گے، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ روشانی کا دل شاذب کی اس خلوص پر مزید کٹ کر رہ گیا۔ اسے دکھ ہوا کہ علیزہ اس شخص سے کیوں بیزار ہے، وہ کتنا خیال رکھنے والا ہے، لیکن اسی خلوص نے روشانی کے ضمیر پر ایک بھاری بوجھ ڈال دیا تھا۔ وہ علیزہ کی جگہ یہاں بیٹھی تھی، اور شاذب اس کے ہر لفظ کو علیزہ کا لفظ سمجھ رہا تھا۔ نہیں شاذب، میرا مطلب ہے شاذب۔ اسے فوراً بات سنبھالی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ اب یہ بھی سو کر اٹھی ہوں نا، تو شاید اس لیے سستی ہو رہی ہے۔ شاذب نے اس کی بوکھلاہٹ پر اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبایا اور صوفے پر رکھا ایک چھوٹا سا گفٹ باکس اٹھایا جو بہت نفاست سے پیک کیا ہوا تھا، اور اسے میز پر روشانی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ روشانی نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ شاذب نے محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پچھلی بار جب میں آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اچھے پینس جمع کرنے کا شوق ہے۔ مجھے ایک دکان پر ایک کلاسک فاؤنٹین پین نظر آیا، میں نے سوچا کہ آپ کو پسند آئے گا۔ روشانی نے اس خوبصورت باکس کو دیکھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ علیزہ نے پپو کو فون کر کے بات کرتے ہوئے شاذب سے بے پرواہی میں کہا تھا کہ ہاں مجھے پین پسند ہے، بس لا دیجیے گا کچھ بھی۔ علیزہ کے لیے بھی ایک معمولی بات تھی، لیکن شاذب نے اسے معمولی بات کو یاد رکھا تھا اور اتنی محبت سے یہ تحفہ لایا تھا۔ روشانی کو پین سے سچ مچ سے محبت تھی، وہ لکھنا پسند کرتی تھی، لیکن یہ ایک تحفہ اس کا نہیں تھا، علیزہ کا تھا۔ شکریہ، یہ بہت خوبصورت ہے۔ شاذب چونک گیا، آپ نے اسے کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اس کی سادگی روشانی کے دل کو چھو گئی۔ عام طور پر تو آپ تحفہ دیتے ہوئے پیکنگ پھاڑ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھیں تو صحیح آپ کی پسند کیسی ہے، آج آپ اتنی الگ الگ کیوں لگ رہی ہیں؟ شاذب کے جملے نے روشانی کا سانس روک دیا۔ روشانی نے خود کو سنبھالا اور باکس کو انگلیوں سے چھوا۔ کبھی کبھی انسان بدل بھی تو جاتا ہے نا شاذب، ہمیشہ ایک جیسا رہنا ضروری تو نہیں۔ اسے شاذب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بار اس کی آواز میں گھبراہٹ سے زیادہ ایک گہرا احساس تھا۔ شاذب چند پل بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ شاذب کو آج علیزہ کی سادگی پسند آ رہی تھی۔ اگر یہ تبدیلی ہے تو مجھے یہ تبدیلی بہت پسند آئی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں آج پہلی بار سچی علیزہ سے مل رہا ہوں۔ شاذب کے ان الفاظ نے روشانی کے اندر ایک ہلچل سے مچا دی۔ اس کا ضمیر چیخ چیخ کر اسے لعنت ملامت کرنے لگا۔ شاذب کو سب سچ بتا دے، اسے کہہ دے کہ علیزہ نہیں روشانی ہے، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ جھجک کر گویا ہوئی، اور اس سے پہلے کہ شاذب کچھ کہتا، لاؤنج کے باہر پھپھو اور اس کی امی کے ہنسنے کی آوازیں آئی، اور روشانی کے الفاظ اس کے حلق میں ہی جم کر رہ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس وقت سچ بولا تو دونوں خاندانوں کے درمیان مضبوط تعلق کی دیواریں گر جائیں گی اور علیزہ کا تماشا سب کے سامنے آ جائے گا۔ وہ بس بے بسی سے شاذب کو دیکھ کر رکھی تھی، جو کہ اس کے جھوٹے روپ سے سچی محبت کرنے کی راہ پر نکل پڑا تھا، اور روشانی نہ چاہتے ہوئے بھی اس دھوکے کے جال میں مزید گہرائی تک دھنستی جا رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، کمرے میں خاموشی کا راج تھا، مگر روشانی اپنے کمرے میں بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ تبھی پچھلا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ علیزہ دبے قدموں سینٹرل ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ جہاں بھی لائٹ چلی تو روشنی کو وہاں اس کا انتظار کرتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اگلے لمحے لاپرواہی سے اس نے سینڈل زمین پر رکھی اور اپنے آپ کو سامنے آئینے کی کرتی اپنے بال سنوارنے لگی۔ قسم سے آج تو مزہ ہی آ گیا۔ روشانی نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اسے تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ اس نے مڑ کر روشانی سے سوال کیا۔ روشانی نے کوئی جواب نہ دیا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا گفٹ بیگ اٹھا کر علیزہ کے ہاتھ میں تھمایا۔ مجھے اس لیے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے میرا ضمیر
ملامت کر رہا تھا، اور یہ تمہارے منگیتر کا تحفہ ہے جو وہ تمہارے لیے لایا ہے۔ روشانہ کی آواز میں گہرا ضبط تھا۔ قسم سے آج اتنی شرمندگی مجھے ہوئی ہے نا، میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ بار بار میرا ضمیر مجھے کچوکے لگا رہا تھا کہ میں انہیں سب سچ بتا دوں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں دنیا کی سب سے گناہگار لڑکی ہوں جو ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہوں۔ اور تم علیزے، تم اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ اتنے پرخلوص اور محبت کرنے والے انسان ہیں، اور تم؟ علیزے نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی۔ اچھا نا، بس بس، اب اس انسان کے قصیدے پڑھ کر نہ میرے سامنے اس کی تعریفیں مت کرو۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہ کیا۔ وہ وہی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس نے وہ گفٹ لاپرواہی سے پھینک دیا تھا۔ تم اتنا ریلیکس ہو کر کیسے بیٹھ سکتی ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو؟ روشانی نے اس کی بیزاری پر حیرت انداز ہو کر اس سے پوچھا۔ کم آن روشانی، اٹس اوکے، سب چلتا ہے۔ تم یہ باتوں کا پتنگر کب بنانے لگی ہو؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا نا؟ ایک دن شاہزیب کو کمپنی دے دی کو کون سا بڑی بات ہے؟ پھوپھو بھی خوش ہو گئی ہوں گی، کسی کو میرا راز بھی نہ پتا چلا۔ میں آزادی سے گم پھر کر آ بھی گئی، زب بھی شک نہ کر سکا۔ اب اس میں اتنی جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ روشانی کو علیزے کا لہجہ حد تک امیز محسوس ہوا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر سچ سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ علیزے کوئی جواب دیتی، علیزے کے موبائل پر شاہزیب کی کال آنے لگی۔ یہ لو بات کرو اس سے۔ اسے فون روشانی کو تھمایا تو روشانی نے جل کر فون کاٹ دیا۔ میں اب ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ میں بھلا ان سے کیوں بات کروں؟ وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں نا علیزے، خدا کا واسطہ ہے۔ روشانی نے تڑپ کر فون کو جلتا ہوا کوئلہ سمجھ کر دوبارہ اسے لوٹا دیا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگی علیزے؟ روشانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کیوں بات کروں؟ دیکھو، میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ امی کے ساتھ گزار کر آئی ہوں۔ میں نے وہاں کی سختیاں دیکھی ہیں۔ مجھے ان رشتوں کی الف سے بے تک بھی نہیں معلوم۔ مجھے نہیں پتا تمہاری اور ان کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرو، میں مزید یہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مگر علیزے پر جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ وہ آرام سے بیڈ پر لیٹنے لگی کہ فون دوبارہ بج اٹھا۔ اس بار بھی شاہزیب نے کال کی تھی۔ علیزے نے اسے چھو کر روشانی کی طرف دیکھا۔ روشانی میری جان، دیکھو، ان کی ملاقات میں تمہارے ساتھ ہوئی ہے نا؟ ان کے درمیان کیا بات ہوئی مجھے کچھ نہیں پتا۔ اگر میں نے فون اٹھایا تو میری آواز یا باتوں میں ذرا بھی انہیں شک ہوا تو وہ جو رائتا تم نے پھیلایا نا وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ اب ایک اور ڈرامہ کر لو نا پلیز، پھر کل کا کل دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے، پلیز۔ فون مسلسل بج رہا تھا اور اس کی رنگ ٹون روشانی کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کال نہ اٹھائی گئی تو شاہزیب پریشان ہو کر دوبارہ کر فون کر سکتا ہے۔ شدید ذہنی دباؤ اور مجبوری کے عالم میں روشانی نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، اسکرین پر انگلی پھیر کر کال ریسیو کی اور اسے اپنی کان سے لگا لیا۔ اس کا دل ایک بار پھر سے خوفناک رفتار سے دھڑکنے لگا تھا، اور اڑی سے دوسری طرف کروٹ لے کر سکون سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کس قدر بے حس لڑکی ہے یہ، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے ایک گہرا سانس لینے کی آواز آئی اور پھر شاہزیب کا وہ مخصوص نرم لہجہ اسپیکر کے پارٹ سے سنائی دیا۔ وعلیکم السلام، کیا میں نے آپ کو جگا دیا؟ نہیں، میں جاگ ہی رہی تھی، روشانی نے جلدی سے کہا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ویسے آپ تو جلدی سونے کی عادی ہے نا، کیوں جاگ رہی تھی آپ؟ شاہزیب کی آواز میں ایک مانوسیت تھی۔ روشانی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ علیزے کا گڑا ہوا جھوٹ تھا جو شاہزیب کی کال سے بچنے کے لیے وہ گڑا کرتی تھی۔ روشانی نے بیڈ کے کونے پر بیٹھتے ہوئے اپنے راہموار سانسوں کو بحال کیا۔ بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی آج۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیوں، کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرے نا، مجھے اچھا لگے گا۔ شاہزیب نے فوراً پوچھا۔ اس کا یہ سوال محبت سے بھرپور تھا کہ روشانی کے سینے میں کچھ پگھلنے لگا۔ جی بس طبیعت تھوڑی سستی ہے، سر بھی بھاری ہو رہا ہے۔ روشانی نے دھیمے سے اعتراف کیا۔ اوہ، تو پھر آپ کا اور میرا مسئلہ ایک جیسا ہی ہے۔ میں بھی ابھی اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھا ہوں اور نیند مجھ سے بھی کوسوں دور ہے۔ شاہزیب نے گمبھیر آواز میں کہا۔ آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ روشانی کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ میں؟ شاہزیب ایک پل کو ٹھہرا۔ میں تو کسی کی سنجیدہ آنکھوں اور اس بدلے ہوئے لہجے کے سحر میں جاگ رہا ہوں جو مجھے شام کو سننے کو ملا تھا۔ سچ کہوں، آج کی ملاقات نے میرے دل پر ایک عجیب سا اثر چھوڑا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آپ کو نئے سرے سے دریافت کر رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اب تک میں جس پھول کے پیچھے تھا اس کا اصل خوشبو مجھے آج ملی ہے۔
شاہزب کا یہ طرف محبت روشانی کے گالوں پر ایک سرخ رنگ بکھر گیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاہزب اس کی دھڑکنیں سن لے گا۔ شاہزب نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ خیر، اس وقت میں اپنے لیے بلیک کافی بنا کر لایا۔ شاہزب نے دھیمے سے بات جاری رکھی۔ تو اگر آپ میرے پاس ہوتی، میں آپ کو بھی اپنے ہاتھ کی بنی کافی پلاتا۔ ابھی تو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کاش آپ یہاں میرے سامنے ہوتی اور مجھے جوائن کر لیتے۔ ہم دونوں مل کر اس اداس رات کو کافی کے گھونٹ اور اپنی باتوں سے خوبصورت بناتے تھے۔ روشانی نے بیک پیار اپنی آنکھیں میچ لی۔ اس کا لہجہ کتنا سچا تھا۔ شاہزب، روشانی کے لبوں سے اپنا نام اس قدر اسے خوبصورتی سے سن کر خود شاہزب بھی دوسری طرف دنگ رہ گیا۔ جی؟ شاہزب نے محبت سے پوچھا۔ کافی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے، خاص طور پر بلیک۔ روشانی نے اپنے مخصوص انداز میں ٹوکا۔ آپ کافی ختم کریں اور سونے کی کوشش کریں۔ سستی انسان کو تو نیند سے ہی دور ہوتی ہے نا، کافی سے نہیں۔ شاہزب دوسری طرف مسکرا دیا۔ جو حکم آپ کا۔ اب جب آپ نے اتنے پیار سے ڈانٹا ہے تو کافی یہیں چھوڑ کر اپنا سونے جا رہا ہوں، لیکن ایک وعدہ کریں۔ کیا؟ روشانی نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آپ کا دل اسے ملامت کر رہا تھا، جب میں فون کروں تو مجھے یہی سلجھی میرا خیال رکھنے والی شخصیت ملے۔ شاہزب کی بات نے اسے ساکت کر دیا۔ روشانی کی آنکھوں میں ایک درد بھرا آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ وہ جانتی تھی خواب عارضی ہے، مگر اسی پل وہ اس زہر سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا شاہزب، اللہ حافظ، روشانی نے روندی ہوئی آواز میں کہا، اور اس سے پہلے کہ شاہزب کچھ اور کہتا اس نے کال کٹ کر دی۔ فون کو اپنے سینے سے لگائے وہیں بیڈ پر بیٹھ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ وہ ایک ایسے انسان کو اپنا دل دے بیٹھی تھی جس کی ہر بات اب اس کے وجود کا حصہ بنتی جا رہی تھی، مگر وہ اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ وہ شاہزب کو دھوکہ دے رہی تھی، اور شاہزب سے زیادہ شاید خود کو۔ آج علیزے کا یونی کا آخری پیپر تھا۔ وہ نڈال سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنا بھاری بیگ صوفے پر پھینکا۔ یونیورسٹی کا آخری پیپر دیکھ کر بری طرح گہری سانس بھر کر اس نے بیگ سے فون نکالا۔ اسکرین پر چمکتے نوٹیفیکیشن نے اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل دیے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ علیزے نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر شدید بیزاری جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں وویلا مچا رہی ہو اپی؟ روشانی جو کسی کام سے اس کے کمرے میں آئی تھی چونک سے گئی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے؟ علیزے نے فون بیڈ پر پھینکتے ہوئے ہراساں ہو کے منہ بنایا۔ آج شاہزب کی برتھ ڈے تھی، میں بالکل بھی بھول گئی۔ اف، اب وہ سادگی کا پیکر انسان مجھے گھنٹوں باتیں سنائے گا، جذباتی ڈائلاگ بولے گا، اور اس کی ماں تو میری امی کے پیچھے ہی پڑ جائیں گی کہ تمہاری بیٹی کو میرے بیٹے کا خیال ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا درد سر ہے یہ، توبہ۔ روشانی نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سے مسکراہٹ ابھری۔ اٹھ کر لیزے کے قریب آئی۔ فکر کی کوئی بات نہیں لیزے، سکون کرو تمہاری یہ بھولنے کی بیماری کا میں علاج کر چکی ہوں۔ سکون سے بولی۔ کیا مطلب؟ علیزے نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس پر ٹکائی۔ مطلب یہ کہ صبح جب آپ ہی تم پیپر دینے گئی تھی تو میں نے تمہارے موبائل سے شاہزب کو برتھڈے کا ایک خوبصورت سا میسج وش کر دیا تھا، اور تمہارے نام سے ایک اچھا سا گفٹ بھی آرڈر کر کے ان کے گھر بھجوا دیا تھا۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ تم بھول گئی۔ روشانی نے سکون سے جواب دیا۔ یہ سننا تھا کہ علیزے کے چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اسے فوراً سے آگے بڑھ کر روشانی کو گلے سے لگایا تھا۔ وہ مائی گاڈ روشانی، تم سچ میں میری بہت اچھی بہن ہو۔ تم نے مجھے ایک بہت بڑے سیاپے سے بچا لیا۔ لو یو یار۔ روشانی نے خود کو علیزے کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ علیزے، میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ تم آخر شاہزب بھائی سے اتنی بیزار کیوں رہتی ہو؟ وہ اتنے اچھے ہیں، تمہارا خیال رکھتے ہیں، اور تم ان کا نام سن کر ہی ہر چیز سے چڑھ جاتی ہو، آخر کیوں؟ علیزے نے صوفے پر ٹیک لگائی اور گہرے سانس لے کر اسے دیکھا۔ کیونکہ میں اس سیدھے سادے بورنگ انسان کی ملکہ بن کے نہیں رہنا چاہتی۔ بس مجھے اپنی لائف میں یہ قبول نہیں ہے۔ شاہزب کی کوئی کلاس بھی نہیں ہے۔ روشانی نے گہری نظریں اس پر جمائی۔ اگر ایسا ہے تو تم اس رشتے کو ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ کیوں ایک معصوم کی زندگی سے کھیل رہی ہو؟ روشانی کی آواز میں شاہزب کے لیے تڑپ تھی۔ ختم کر دوں؟ علیزے نے طنزیہ ہنس کر اسے دیکھا۔ میرا بس چلے تو میں آج ہی ختم کر دوں، لیکن میں صرف بابا کی وجہ سے نا اس رشتے کو گھسیٹ رہی ہوں۔ بابا نے صاف کہہ رکھا ہے کہ اگر میں نے شاہزب سے شادی سے انکار کیا تو میرے آگے کی پڑھائی اور یونیورسٹی کا سارا خرچہ بند کر دیں گے،
اور مجھے لندن جانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی. میں اپنی پڑھائی اور اپنے فیوچر کی خاطر یہ ڈرامہ برداشت کر رہی ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس رشتے کو کھینچنے کا. علیزے کی اس خود غرض اور رشانے کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر علیزے کا فون زور سے بج اٹھا تھا. اسکرین پر شاہ زیب کا نام چمکنے لگا. علیزے نے ایک دم ناکواری سے فون کی طرف دیکھا اور فون روشانے کی گود میں پھینک دیا. لو جی، لمبی عمر پائی ہے، ان کا نام لیا اور وہ حاضر. اب یہ تمہارے بھیجے ہوئے گفٹ اور وش کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کر رہے ہوں گے، تو پکڑو اور سنو اپنی تعریفیں. مجھے ہمت نہیں ہے ان کی جذباتی باتیں سننے کی. روشانے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی. میں نہیں سنوں گی علیزے، یہ فون تمہارا ہے. روشانے نے بھرپور احتجاج کیا، مگر علیزے نے اس کی ایک نہ سنی. تم ہی بات کرو گی اس سے، میں تب تک تمہارے فون سے اپنی فرینڈ سے بات کرتی ہوں. مجھے اسائنمنٹ کا پوچھنا ہے. علیزے نے لاپرواہی سے کہا اور روشانے کا فون کان سے لگاتے ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. روشانے کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی. اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی. شاہ زیب کا نام اسکرین پر دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک بے بس سی مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے ایک بار پھر مجبوری اور دل کی ایک عجیب سے جذبے کے ہاتھوں مجبور ہو کر کال ریسیو کر کے کام سے لگا لی تھی. علیزے اور روشانے جڑواں بہنیں تھیں اور بچپن سے ایک دوسرے کے بہت قریب تھی. لیکن جب صرف 4 سال کی تھی تو ان کے والدین کامران اور زاہدہ کے درمیان روز روز کے جھگڑوں کی وجہ سے علیحدگی تک نوبت پہنچ گئی. بس طلاق ہوتے ہوتے رہ گئی تھی اور دونوں نے الگ رہنے کا فیصلہ کیا. کامران صاحب ایک بہت امیر اور مغرور بزنس مین تھے، جبکہ زاہدہ ایک سادہ اور خاندانی خاتون تھی. یہ ارینج میرج تھی، اس لیے زیادہ نہ چل سکی. علیحدگی کے بعد فیصلہ ہوا کہ ایک بیٹی باپ کے پاس رہے گی اور دوسری ماں کے پاس. یوں علیزے کی پرورش باپ نے کی اور روشانے بچپن میں ہی دل کی کمزوری کے باعث ماں کے پاس رہی. بس اسی دن سے دونوں بہنوں کی دنیا اور ان کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل گئی. علیزے کو اس کے امیر باپ نے پالا تو اس کے پاس ہر وہ چیز تھی جو پیسہ خرید سکتا تھا. بڑا گھر، مہنگی گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے اور نوکروں کی فوج. اس کے پاپا نے لاڈ پیار میں اس کی ہر ضد پوری کی، لیکن کسی نے اسے اچھے برے کی تمیز نہیں سکھائی. علیزے کے پاپا اپنے بزنس میں اتنے مصروف رہنے لگے کہ ان کے پاس بیٹی کے لیے وقت ہی نہیں تھا. اس اکیلے پن اور بے جا لاڈ پیار نے علیزے کو بے حد ضدی، مغرور اور خود غرض بنا دیا. جب وہ بڑی ہوئی تو کامران صاحب کے دباؤ پر اس کا نکاح اس کے پھپھو کے بیٹے شاہ زیب سے کر دیا گیا. شاہ زیب کو بہت ہی سادہ، سچا اور شریف انسان تھا، لیکن علیزے کو اس کی یہ سادگی بالکل پسند نہیں تھی. وہ شاہ زیب کو بورنگ سمجھتی تھی اور اس سے سخت بیزار تھی. دوسری طرف روشانے کی زندگی بالکل الگ تھی. اس کی ماں زاہدہ اسے لے کر اپنے میکے کی چھوٹے سے گھر میں آ گئی. انہوں نے بہت مشکل حالات دیکھے، لوگوں کے کپڑے سی کر محنت مزدوری کر کے روشانے کو پالا. وہاں دولت تو نہیں تھی، لیکن ماں کی گہری محبت اور اچھے اخلاق کا ضرور تھا. روشانے نے بچپن سے ہی اپنی ماں کو محنت کرتے دیکھا تھا، اس لیے وہ وقت سے پہلے بہت سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی بن گئی تھی. پڑھائی میں بہت تیز تھی اور اپنی ماں کا سہارا بننا چاہتی تھی. اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے بہت عزت تھی اور وہ رشتوں کی قدر کرنا جانتی تھی. وہ اپنی جڑواں بہن علیزے کو بہت یاد کرتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ علیزے اب کتنی بدل چکی ہے. جب وہ دونوں بہنیں 20 سال کی ہوئی تو خاندان کے بڑوں کی کوششوں سے کامران اور زاہدہ کے درمیان پرانی رنجشیں ختم ہو گئی اور ان کی صلح ہو گئی. زاہدہ اور روشانے بھی اپنا چھوٹا گھر چھوڑ کر کامران صاحب کے بڑے بنگلے میں آ گئی. جب دونوں بہنیں برسوں بعد دوبارہ ملی تو صرف ان کی شکلیں ایک جیسی تھی، مگر ان کی عادتوں اور سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا. علیزے کو روشانے کی سادگی پسند نہیں تھی اور روشانے کو علیزے کی بدتمیزی اور لاپرواہی بری لگتی تھی. علیزے نے روشانے کی سادگی کا فائدہ اٹھایا اور اپنی آزادی کے چکر میں روشانے کو شاہ زیب کے سامنے اپنی جگہ بیچنا شروع کر دیا، جس نے ان دونوں کی زندگیوں کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا. اس پورے چکر میں روشانے کو اس کی بات کی خبر ہی نہ تھی کہ علیزے در حقیقت شاہ زیب کی بیوی ہے. وہ صرف اسے شاہ زیب کی منگیتر کی حیثیت سے جانتی تھی اور اس کی یہ بے خبری اس کی زندگی میں ایک بڑا طوفان لانے والی تھی. میری جان، تمہارا بھیجا ہوا گفٹ اور وش مل گیا. سچ کہوں میرا دل باغ باغ ہو گیا. مجھے امید نہیں تھی کہ یونیورسٹی کے پیپرز کی مصروفیت میں تمہیں میری برتھ ڈے بھی یاد رہے گی. تھینک یو سو مچ. شاہ زیب کی محبت بھری شکریہ نے روشانے کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی. اسے لگا جیسے وہ کسی اور کے حصے کی دھوپ میں کھڑی ہے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی شاہ زیب بول اٹھا، اچھا سنو، ایک بہت ہی ضروری بات کرنے کے لیے فون کیا ہے. میری کزن اقصیٰ نے میرے لیے گھر میں برتھ ڈے پارٹی ارینج کی ہے. سب کزنز آ رہے ہیں
اور پپو نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے بغیر یہ پارٹی ادھوری ہے، تم نے لازمی آنا ہے میری جان۔ اور ہاں، وہ جو ریڈ ڈریس میں نے پچھلے مہینے تمہیں گفٹ کیا تھا نا، آج وہی پہن کر آنا، میں تمہیں اسی لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں، انکار مت کرنا، میں تمہارا ویٹ کروں گا، اللہ حافظ۔ اس سے پہلے کہ رشا نے کچھ بولتی یا بہانہ بنا دی، شاہ نے خوشی خوشی کال کاٹ دی۔ رشا نے وہیں جم کر رہ گئی، اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتی کمرے میں آئی جہاں علیزے آرام سے بیڈ پر لیٹی رشانے کے موبائل پر ولاگرز وغیرہ دیکھ رہی تھی۔ علیزے میری بات سنو، شاہزب کی کرنا پارٹی اور تمہیں ریڈ ڈریس میں جانا ہے۔ روشانی نے علیزے کے ہاتھ میں اپنا فون چھینتے ہوئے کہا تو علیزے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگلے ہی پل اٹھی اور اس نے الماری کھولی اور کپڑے کے ڈھیر میں سے ایک انتہائی خوبصورت قیمتی سرخ رنگ کا جوڑا نکالا جس پر نفیس کام تھا۔ اس نے وہ لباس روشانی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو تمہارا ریڈ ڈریس، اب جلدی سے پہنو اور تیار ہو جاؤ۔ وہ لاپرواہی سے کہتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ علیزے تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ روشانی نے لباس کو پسے پش دھکیلتے غصے سے اسے دیکھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یار، یونیورسٹی کے پیپرز نے میرا دماغ خراب کر دیا، سچ میں میرا سر پھٹ رہا ہے۔ اور ویسے بھی تم اب شاہزب کو ہینڈل کرنا جان گئی ہو نا، 2 بار بات کر چکی ہو، تمہاری باتوں سے ویسے بھی بہت متاثر ہے، تم بھی جاؤ نا، اس فضول اور بورنگ پارٹی میں کون جائے گا جہاں اکثر جیسی چڑچڑی کزنز ہوں گی اور شاہزب کی وہی پرانی میڈل کلاس باتیں ہوں گی، میرا تو دم گھٹتا ہے وہاں۔ رشانے کو افسوس ہوا، لیکن علیزہ یہ غلط ہے۔ ارے کوئی غلط نہیں ہے۔ علیزہ نے روشانی کی بات کاٹی، تم جاؤ گی تو پاپا کو لگے گا کہ میں اپنے سسرال والوں کا کتنا خیال رکھتی ہوں، کیوں میری پڑھائی کا خرچہ بھی بچا رہے گا اور مجھے اس بورنگ پارٹی سے نجات بھی مل جائے گی۔ اب بحث بند کرو اور یہ ڈریس پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ علیزہ تو یہ کہہ کر واش روم میں گھس گئی، مگر روشانی اس سرخ لباس کو ہاتھ میں تھامے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ایسے راستے پر چل پڑی ہے جہاں سے واپسی اب ناممکن ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ مجبور تھی مگر اب دل مجبور تھا۔ سرخ لباس میں ملبوس روشانی جب شاہزب کے گھر کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہاں موجود تمام لوگوں کی گفتگو جیسے تھم سی گئی۔ اس گہری سرخ رنگ کے نفیس جوڑے میں وہ بلا کی قیامت خیز لگ رہی تھی۔ اس کی سادگی اور حیا سے جھکی ہوئی پلکیں اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ شاہزب جو صوفے پر بیٹھا مہمانوں کے درمیان بیٹھا تھا، روشانی کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں علیزے کے لیے بے پناہ وافت کی ہر ستائش ابھر آئی۔ وہ دنیا مافیہا سے بے خبر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سب کے سامنے اس کے بالکل قریب آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ تم اس رنگ میں کائنات کی سب سے حسین لڑکی لگو گی۔ شاہزب نے بہت دھیمی آواز میں اس کے کان کے قریب مدھر گیت گنگناتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں روشانے کے چہرے پر بن ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کمرے کے ایک طرف کھڑی اقصیٰ جس نے شاہزب کی ساری پارٹی اطمینان سے ارینج کی تھی، شاہزب کو علیزے کے لیے یہ دیوانگی دیکھ کر اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ شاہزب نے ایک بار پھر اقصیٰ کی محنت کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا، اور یہاں اس لڑکی کے آنے پر وہ اپنا دل ہی ہار بیٹھا تھا۔ کیک کاٹنے کی تقریب ختم ہوئی تو شاہزب نے سب کی نظروں سے بچا کر نرمی سے روشانی کی کلائی تھامی اور اسے لاؤنج سے دور اوپر کی منزل پر بنی ایک پرسکون بالکنی میں لے آیا جہاں رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور شاہزب کا دل مچل رہا تھا۔ روشانی اس کی آنکھوں میں موجود جذبوں سے گھبرا سی گئی۔ شاہزب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب نیچے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے نا؟ روشانی نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکائی۔ اس کا دل شاہزب کے اتنے قریب ہونے پر بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھنے دو علیزے، مجھے تمہیں جی بھر کے دیکھنے دو، آج کی رات صرف میری اور تمہاری ہے، شاہزب نے انتہائی رومانوی انداز میں کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر روشانی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار تھا۔ جب سے تم بدل گئی ہو نا، میری دنیا ہی بدل گئی ہے۔ تمہارا یہ سلجھا ہوا انداز، یہ حیا، یہ نظریں جھکا کر بات کرنا، دھیمے سے مسکرانا، یہ مجھے اپنے آپ سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ شاہزب نے محبت کی انتہا پر رانے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے اظہار میں لیا۔ اس سے پہلے کہ روشانی کچھ سمجھ پاتی، شاہزب نے انتہائی وافدگی اور جذبات کی شدت سے مغلوب ہو گئے اپنے لب روشانی کے گال پر رکھ دیے۔ محنت محبت کا یہ لمس اتنا سچا اور گہرا تھا کہ روشانی کا پورا وجود کپ کپا گیا۔ شاہزب کا یوں چھونا روشانی کے پورے وجود میں بجلی بن کر گرا۔ وہ اپنی جگہ بالکل پتھر کی ہو گئی، اس کا پورا بدن سہم گیا۔
اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی، اس کے گال دہک رہے تھے۔ یہ دیوانگی صرف علیزے کے لیے نہیں تھی، اس کے لیے تھی۔ وہ شاہزیب کے سچے جذبات کے ساتھ ایک بہت بڑا گناہ کر رہی تھی۔ اس کی اذیت کو مزید برداشت نہ کر سکی، اور اس سے پہلے کہ شاہزیب کچھ سمجھ پاتا، روشانی چھٹکے سے لگ ہوئی آنسوؤں کو روکتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر سامنے موجود کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کے اندھیرے میں وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ کے اور گھٹنوں میں سردی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں کس دلدل میں پھنس گئی ہوں۔ شاہزیب کی محبت سچی ہے، مگر یہ میرا حق نہیں ہے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ دوسری طرف اقصیٰ نے روشانی کو گھبراتے اوپر بھاگتے اور کمرے میں بند ہوتے دیکھا تو اس کے شاطر دماغ میں اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ نیچے آئی جہاں شاہزیب کا بھائی جہازیب کھڑا تھا۔ شاہزیب بھائی، وہ علیزی اوپر والے کمرے میں گئی ہے، اسے وہاں کی لائٹ بند ہو گئی ہے۔ شاہزیب تو مہمانوں میں مصروف ہے، اب ذرا جا کر تو دیکھیں کیسی ہے وہ، اندھیرے میں ڈر تو نہیں رہی؟ اقصیٰ نے معصوم بن کر جھوٹ بولا۔ جہازیب ایک سیدھا سادہ سا لڑکا تھا۔ وہ اقصیٰ کی چال سمجھے بغیر بھاگا۔ جیسے ہی جہازیب نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا جہاں روشانی اندھیرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ پیچھے سے اقصیٰ دبے قدموں سب کے سرپرائز کرنے کے لیے اکٹھا کر کے لائی تھی۔ پھوپھو، شاہزیب سب حیران تھے۔ کچھ مہمان بھی دوڑ کر اوپر چلے آئے تھے۔ یہاں کیوں لائی ہو تم اقصیٰ؟ شاہزیب نے سرد تاثرات سے پوچھا۔ اس کا دل ابھی تک اس رومانوی سحر میں تھا۔ اقصیٰ نے مصنوعی آنسو بہاتے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ شاہزیب، مجھے کہتے ہو بھی شرم آ رہی ہے، لیکن تمہاری علیزے جو تمہاری ملکوہ ہے اندر جہازیب کے ساتھ بند ہے۔ یہ دونوں یہاں اکیلے رنگرلیاں منا رہے ہیں۔ میں نے خود انہیں اندر جاتے دیکھا ہے۔ یہ ہے تمہاری بیوی کی اصل حقیقت۔ اقصیٰ کے اس زہر آلود جملے نے وہاں موجود ہر شخص کے ہوش اڑا دیے۔ شاہزیب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور اندر بیٹھی روشانی نے جب باہر یہ تماشا سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ محبت کی اس خوبصورت لمحے کے فوراً بعد ایک ہولناک طوفان ان کی زندگیوں کو تہس نہس نہیں کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا گیا تو وہاں کا منظر باہر کھڑے لوگوں کے لیے حیران کن تھا، مگر اقصیٰ کے چہرے پر ایک زہر آلود مسکراہٹ تھی۔ جہاں سے گھبراتے سب کو دیکھنے لگا، جبکہ سرخ لباس میں ملبوس روشانی بیٹھ کے کونے میں بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ شاہزیب کا پورا وجود غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے گہرا صدمہ اسے پہنچا تھا۔ وہ شدید بے یقینی کی کیفیت میں قید تھا۔ ہنگامہ سن کر لیزے کے والدین بھی پھوپھو کے گھر اوپر والے پورشن میں پہنچ چکے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے جہازیب؟ شاہزیب کی آواز میں غضب غضب تھا۔ جہازیب نے فوراً اپنے ہاتھ اٹھائے۔ خدا کی قسم بھائی، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ کو اقصیٰ بتا رہی ہے۔ میں تو صرف علیزے کو دیکھنے آیا تھا، کیونکہ اقصیٰ نے کہا تھا کہ کمرے کی لائٹ بند ہو گئی ہے۔ اندر آتے کسی نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ شاہزیب نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی سرخ آنکھیں سرخ جوڑے میں لپٹی اس لڑکی پر جم گئی تھی جس کے ساتھ وہ بھی چند منٹ پہلے بالکنی میں محبت کے دھیمے سر بکھیر رہا تھا۔ وہ ابھی آگے بڑھا، اس کا بازو جکڑا۔ سب خاموش رہے، بند کرو یہ سب ڈرامہ۔ میں کسی کی بات پر یقین نہیں کروں گا۔ میں علیزے کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ بولو علیزے، کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ کیوں آئی تھی اس کمرے میں؟ روشانی نے اس غم سے نکل ہی نہیں وہ پا رہی تھی کہ شاہزیب اور علیزے کا رشتہ صرف منگنی کی حد تک نہیں بلکہ وہ نکاح شدہ تھے۔ اس پر جیسے کسی نے منو بوجھ ڈال دیا تھا۔ کمرے میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ روشانی نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ ہٹائے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے سوجی ہوئی تھی، مگر اب ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ علیزے کے ڈرامے کا ڈراپ سین کر کے رہے گی۔ اس نے اسے اس دلدل میں پھنسایا تھا۔ وہ بوجھ جو اتنی دنوں سے اپنے ضمیر پر اٹھائے ہوئے تھی اب اس کی بساط سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور سیدھی شاہزیب کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ میرا جہازیب سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے زیادہ آپ کو جوابدہ نہیں، میں علیزے نہیں۔ وہ ٹھہری اور کرب سے آنکھیں میچی۔ میں روشانی ہوں۔ روشانی کی آواز پورے کمرے میں کسی سانپ کی طرح ثابت ہوئی۔ شاہزیب چند قدم پیچھے ہٹا۔ پھوپھو، کامران صاحب اور زاہدہ بیگم کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شاہزیب کی آواز حلق میں بند۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شاہزیب، میں علیزے نہیں ہوں، میں روشانی ہوں۔ اس نے اپنے بہتے آنسو کو صاف کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں یہ بوجھ اٹھا کر اب تھک چکی ہوں، میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتی۔ سچ یہ ہے کہ اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی پڑھائی اور آزادی کو بچانے کے لیے لیزے نے میرا استعمال کیا، اس نے مجھے مجبور کیا۔ جب بھی آپ سے ملنا ہوتا، آپ کو گفٹ بھیجنا ہوتا ہے،
یا فون پر بات کرنی ہوتی وہ زبردستی مجھے اپنی جگہ بھیج دیتی، کیونکہ آپ سے شدید بیزار تھی۔ میں نے 1000 بار منع کیا، منتیں کی اس کی، پھر اس نے مجھے ایک نہ سنی۔ آج بھی اس پارٹی میں، اس سرخ لباس میں علیزے کو ہی روشانی نہ ایک ایک لفظ شاہزیب کے دل پر خنجر بن کے لگ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کے دماغ میں بجلی کی طرح چند منٹ پہلے کا لمحہ گھوما، بالکنی کی وہ ٹھنڈی ہوا جب اس نے گہرا سچا لمس جو اس نے علیزے سمجھ کر اس لڑکی پر لوٹایا تھا، وہ محبت جو اس کے اندر جاگی تھی، وہ علیزے کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی یعنی روشانی کے لیے تھی۔ مگر اس محبت کی بنیاد ایک گھناؤنی دھوکے پر تھی۔ اس کا خلوص، اس کے جذبات، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ شاہزیب کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی جیب سے فون نکالا اور کن پٹی انگلیوں سے علیزے کا نمبر ڈائل کیا اور اس کا اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف علیزے کی لاپرواہ آواز آئی، ہاں شاہزیب بولو۔ میں روشانی، کیا بات ہے؟ اس وقت فون کیا؟ وہ سنبھل کر بولی۔ شاہزیب نے ضبط سے کام لیا، علیزے کامران، میں شاہزیب سہیل تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ فون کی دوسری طرف علیزے تھنگ رہ گئی۔ شاہزیب نے کال کر کے فون زمین پر دے مارا۔ فون کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ پورے کمرے میں کوہرام مچ گیا تھا۔ زاہدہ بیگم تڑپ کر آگے بڑھ روشانے کو سینے سے لگا کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میری بیٹی معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اب میری بیٹی پر لگا یہ بدکاری کا داغ کیسے دھلے گا؟ پوری دنیا کہے گی کہ یہ کمرے میں پرائے مرد کے ساتھ بنتی۔ کون کرے گا اب اس سے شادی؟ میری بچی کا مستقبل تباہ ہو گیا، دوسری نے خود تباہ کر لیا۔ وہ روتے روتے شاہزیب کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹا، میری بیٹی نے تمہارے ساتھ کھیل کھیلا، میں کیسے بے خبر رہی، روشانے معصوم ہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مہمان ایک طرف کھڑے جانے کے لیے تیار تھے، وہ بے جان سی کھڑی تھی۔ کامران صاحب کا سر جھکا ہوا تھا۔ شاہزیب کی آنکھوں میں گہرا تاریک طوفان اتر آیا تھا۔ دھوکے نے اس کے اندر کی شریف انسان کو مار دیا تھا۔ اسے روشانے کی طرف دیکھا جس نے اس کے خلوص کا تماشا بنا کے رکھ دیا تھا۔ میں کروں گا نکاح روشانے سے۔ شاہزیب کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی کہ روشانے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ روشانے نے چونک کر شاہزیب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ خوفناک انتقام کی جھلک تھی۔ اسی وقت مولوی صاحب کو بلوایا گیا اور اسی رات روتی ہوئی روشانے کا نکاح شاہزیب سے پڑھا دیا گیا۔ روشانے کا دل بری طرح سے رو رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس شاہزیب کی محبت پر وہ اپنا دل ہار بیٹھی ہے، وہ شاہزیب اب مر چکا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد شاہزیب روشانے کے قریب آیا، اس کے کان کے پاس جھکا۔ میری زندگی کی سب سے خوبصورت لمحے کو تم نے ایک گھناؤنا مذاق بنا دیا روشانے، اب تیار ہو جاؤ۔ اس نکاح کے بعد تمہاری زندگی کا وہ عذاب شروع ہونے والا ہے جس کا تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اب شاہزیب کے بدلے کا کھیل شروع ہوگا۔ روشانے نے کانپتے ہوئے شاہزیب کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ اب وہ جان گئی تھی کہ وہ محبت کے محل سے نکل گئی، اب انتقام کے ایک تپتے ہوئے صحرا میں قدم رکھ چکی ہے۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس شاہزیب کے کمرے میں بیٹھ کے کونے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور شاہزیب اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر محبت یا خوشی کا کوئی اثر نہیں تھا، صرف شدید نفرت تھی۔ اس نے آتے ہی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا پھولوں کا گلدان شیشے پر دے مارا۔ روشانے کی چیخ بلند ہوئی اور وہ بڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ شاہزیب میری بات، نام مت لو میرا۔ شاہزیب اس کی طرف لپکا اور اس کی کلائی اتنی سختی سے دبوچ لی کہ روشانے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ شاہزیب نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا، دیکھو دیکھو اپنے اس معصوم چہرے کو۔ اس نے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ رکھا تھا۔ مجھے لگتا تھا تم بہت سلجھی ہوئی ہو اور سچی لڑکی ہو، لیکن تم دونوں بہنیں میری محبت کو حقیر سمجھ کر میرا مذاق اڑاتی ہو۔ میری محبت کا جنازہ نکال دیا تم دونوں نے، مجھے بے وقوف سمجھا نا؟ شاہزیب کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ شاہزیب خدا کے لیے میری بات سنیں، میں مجبور تھی۔ علیزے نے شاہزیب نے غصے سے اس کی بات کاٹی، بس خاموش، ایک لفظ اور نہیں۔ شاہزیب نے اسے پیچھے دھکیلا، مجھے تم سے اور تمہارے وجود سے نفرت ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اس نکاح کے بعد تم میری بیوی بن کر عیش کرو گی؟ بھول ہے تمہاری، تم اس گھر میں صرف اور صرف میری نفرت کا نشانہ بنو گی اور اپنے کیے کی سزا بھگتو گی۔
تمہاری زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو میرا نام بھی شاہزیب نہیں۔ روشانی فرش پر بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی اور شاہزیب اسے اسی طرح روتا چھوڑ کر بیڈ پر کروٹ لے کر لیٹ گیا تھا، جہاں اسے روشانی کی سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف کامران صاحب کے گھر میں ایک طوفان برپا تھا۔ کامران صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے اور زادہ بیگم ایسے ہی نڈھال وجود کے ساتھ رو رہی تھی۔ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی علیزے، طلاق ہو گئی تمہاری، اب خوش ہو تمہیں ذرا برابر شرم نہیں آتی اپنی بہن کو استعمال کرتے ہوئے؟ کامران صاحب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ زاہدہ بیگم نے روتے ہوئے روشانی کو یاد کیا تھا، تمہاری ضد نے تمہاری بہن کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ نہیں، شاہزیب کا سلوک کیسا تھا؟ پتہ نہیں تھا کیا؟ لیکن علیزے صوفے پر ٹانگ رکھے ناخنوں پر نیل پالش لگاتے بالکل پرسکون نظر آ رہی تھی۔ پلیز پاپا، ڈرامہ بند کریں، اچھا ہی ہوا جو اس نے بورنگ شاہزیب نے میری جان چھوڑ دی۔ طلاق ہی ہوئی ہے نا، کوئی قیامت تو نہیں آگی؟ ویسے بھی مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ اور رہی بات روشانے کی، تو میں اندھی نہیں ہوں، روشانے کی آنکھوں میں شاہزیب کی محبت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا من لگ گیا تھا اس کے ساتھ، وہ خوشی ہوگی۔ کم آن پلیز، آپ لوگ بلا وجہ روشانی اور میرا رونا رو رہے ہیں۔ اس کی اس بے حسی اور خود غرضی نے کامران صاحب اور زاہدہ بیگم کو دنگ کر دیا تھا۔ علیزے کے چہرے پر پچھتاوے کا سایہ تک نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی اس ہٹ درمی کی قیمت روشانی شاہزیب کے گھر گھٹ گھٹ کر چکا چکی تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ زاہدہ بیگم اور کامران صاحب شدید بے چینی میں اپنی بیٹی روشانی کی فکر میں صبح پھوپھو کے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ ان کے لیے ناشتہ لائے تھے۔ وہ نے سرد مہری سے انہیں صوفے پر بٹھایا۔ شاہزیب اسی اسنا میں اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف پڑا، جہاں اپنے سسرال والوں کو دیکھ کر اس کا چہرہ بالکل تاثرات سے عاری اور سخت ہو گیا۔ زاہدہ بیگم تڑپ کر آگے بڑھی اور شاہزیب کے قریب آئی۔ شاہزیب بیٹا، روشانی کیسی ہے؟ میں اپنے بچی سے ملنے آئی ہوں، ناشتہ بنا کر لائی ہوں، ایک بار بس مجھے اسے دیکھنے دو بیٹا، میرا دل رات سے ڈوب رہا ہے۔ شاہزیب نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ وہ کسی سے نہیں ملے گی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ تو کامران صاحب نے آگے بڑھ کر اسے منانے کی کوشش کی۔ شاہزیب بیٹا، ہم اس کے ماں باپ ہیں، ہم رات کی اس ہنگامے کے بعد صرف اپنی بیٹی کا حال دریافت کرنے آئے ہیں۔ اب وہ صرف آپ کی بیٹی نہیں ہے، میری بیوی ہے، اور میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا جب تک میں نہ چاہوں۔ روشانی اس گھر میں کسی سے نہیں ملے گی، نہ اپنے ماں باپ سے، نہ اپنی اس ڈرامے باز بہن سے۔ شاہزیب کے لہجے کی سختی کمرے میں گونجنے لگی۔ روشانی اوپر والے کمرے میں سے نیچے آ رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑی وہ سب سن چکی تھی۔ شاہزیب کی یہ تلخ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح لگے تھے اور اس کی آنکھوں میں خود بخود آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا دبایا تاکہ اس کی سسکی باہر نہ نکل سکے۔ اس نے چاہا کہ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ جائے، لیکن شاہزیب کے چہرے کی سرد مہری اور غصہ دیکھ کر اس کے قدم وہی جم گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس وقت آگے بڑھی تو شاہزیب اس کے والدین کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ وہ خاموشی سے الٹے قدموں واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی۔ شاہزیب کے لبوں پر ایک طنزیہ اور بے رحم مسکراہٹ ابھری۔ اسے واپس جاتا دیکھ چکا تھا، جبکہ روشانی کے والدین اپنی بیٹی کی ایک جھلک دیکھے بغیر ٹوٹے دل کے ساتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ شادی کے چند دن گزر چکے تھے۔ شاہزیب کی سادگی اور نرمی کہیں گم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک سرد اور بے رحم انسان نے لے لی تھی۔ وہ روشانی کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتا تھا، مگر اس کے لیے روشانی کا وجود ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ روشانی نے شاہزیب کے انتظار میں رات کا کھانا ٹیبل پر سجا رکھا تھا۔ جیسے ہی شاہزیب کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظریں تھکن سے نڈال روشانی پر پڑی، جو سورخ آنکھوں کے ساتھ اس کے انتظار میں بیٹھ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ روشانی نے آگے بڑھ کر اس کا کوٹ لینا چاہا، مگر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ صبر کے گھونٹ پی کر آ گئی تھی۔ شاہزیب، میں نے کھانا لگا دیا ہے، آپ منہ ہاتھ دھو لیں۔ شاہزیب نے اس کی طرف دیکھے بغیر اپنا کوٹ زبردستی بیڈ پر پھینکا۔ میں باہر سے کھا کر آیا، اور آئندہ میرے لیے انتظار کرنے کی زحمت بالکل مت کرنا۔ روشانی نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ شاہزیب، میں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی پسند کا کھانا بنایا، تھوڑا سا کھا لیں پلیز۔ شاہزیب نے ایک دم مڑ کر غصے سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب تھا۔ میری پسند؟ تم کیا جانو میری پسند کیا ہے؟ تم تو وہ لڑکی ہو جو اپنے وجود کو دوسروں کی پہچان پیچھے چھپائے رکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھ کی بنے کھانے سے مجھے گھن آتی ہے۔
روشانی، بہتر ہوگا کہ تم یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ یہ کہہ کر شاہزب نے ٹیبل پر رکھی پلیٹس اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ روشانی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہزب نے اسے ایک نظر بھی نہ دیکھا، صوفے سے اپنا تکیہ اٹھا بالکنی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ روشانی خاموشی سے ٹوٹے دل کے ساتھ قالین پر بیٹھ کر روتی رہی۔ اگلے دن روشانی کو شدید تیز بخار تھا، اس کا جسم تپ رہا تھا اور اس سے بیڈ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شاہزب جب کام پر جانے کے لیے تیار ہو کر اندر آیا تو اس کی نظر بیڈ پر بے سد پڑی۔ روشانی پڑ گئی، اس کے ہاتھ پاؤں بخار کی شدت سے کانپ رہے تھے۔ شاہزب نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور شرٹ اس کے منہ پر ماری۔ اس کا بٹن ٹوٹ گیا اور تم نے کپڑے بھی استری نہیں کیے۔ روشانی نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ شاہزب، میری طبیعت خراب ہے، کیا آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے سکتے ہیں؟ میری امی کو یا تو فون کر دے۔ شاہزب نے تلخی سے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر کے پاس کیوں؟ کیا تم وہی ڈرامہ دوبارہ کرنا چاہ رہی ہو جو تم نے اس رات برتھ ڈے پارٹی میں کیا تھا؟ بیمار ہونے کی اداکاری کر کے مجھ سے ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، تم چاہے جیو یا مرو، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا۔ جس دن تم نے علیزے بن کر میرے جذبات کا تماشا بنایا تھا نا، اس دن میرا پورا وجود تپ اٹھا تھا۔ روشانی، یہ بخار اس درد کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے مجھے دیا ہے۔ سائڈ ٹیبل پر بنا پیناڈول پڑی ہے، خود کھا لو، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر شاہزب نے فون دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکل گیا، اور وہ تپتے ہوئے وجود کے ساتھ اسے خود سے دور جاتے دیکھتی رہی۔ محبت کرنے والا انسان جب نفرت سے اترتا ہے تو کتنا سفاک ہو جاتا ہے، اسے اب اندازہ ہو گیا تھا۔ شاہزب سے طلاق اور گھر والوں کی ملامت کے باوجود علیزے کے رویے میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر اپنے اسی امیر عیاش دوست طلحہ کے ساتھ مل کر قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شاہزب سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ کسی کو کچھ بتائے بغیر وہ ایک رات خاموشی سے اپنا سارا سامان اور قیمتی زیورات سمیت پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ چند گھنٹوں بعد کامران صاحب کو فون پر ایک وائس نوٹس آیا تھا۔ پاپا، میں نے طلحہ سے کورٹ میرج کر لی ہے، مجھے ڈھونڈنے یا مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش میں مت کیجیے گا، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ پیغام سنتے ہی کامران صاحب نے اپنا دل تھام لیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گئے، جبکہ زاہدہ بیگم پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ علیزہ نے باپ کی دولت اور آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے ماں باپ کی عزت ایک ہی پل میں نیلام کر دی تھی، اس بات سے بے خبر کہ غلط راستے پر بنائی گئی خوشیوں کا محل زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ رات کا آخری پہر تھا، وہ تھکا ہارا گھر لوٹا، نہ جانے کے شاہزب کو اپنے قدم شدید بوجھل محسوس ہو رہے تھے۔ دن بھر وہ اپنے دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ لڑتا رہا تھا۔ ایک طرف اس کا دماغ اسے بدلہ لینے پر اکسا رہا تھا تو دوسری طرف روشانی کا بخار میں تپتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گم رہا تھا۔ جیسے ہی شاہزب نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ روشانی بیٹھ کے قالین پر اوندے منہ گری ہوئی تھی، اس کے بےسد ہاتھ پر شاہزب کی وہی شرٹ تھی جس کا بٹن وہ سوئی دھاگے سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، جو صبح شاہزب نے اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ روشانی، شاہزب کے منہ سے ایک بلند چیخ نکلی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور روشانی کو اپنے باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا جسم ساکت ہو چکا تھا، چہرہ زرد تھا اور سانسیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ شاہزب کا دل خوف کے مارے زرد پڑ گیا تھا، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے بغیر کوئی وقت ضائع کیے کو اپنی گود میں اٹھایا، گاڑی میں لٹایا اور تیز رفتاری سے گاڑی اسپتال میں جانے والے راستے پر ڈال دی۔ روشانی کو اندر ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا اور شاہزب باہر راہداری میں دیوانوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار اللہ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سینئر ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا اسے؟ وہ تڑپ کر پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور ایک گہرا سانس لیا۔ ہم انہیں آئی سی یو میں شفٹ کر دیے، مریضہ کی حالت کافی نازک ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بچپن سے دل کی شدید کمزوری کا شکار ہے؟ ان کا دل بہت نازک ہے، وہ کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ اور گہرا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے شدید ذہنی اذیت اور خوف سے گزر رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کے دل پر اثر پڑا اور وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ اگر آپ ذرا اور بھی دیر کر دیتے تو شاید ہم انہیں بچا نہ پاتے، ابھی بھی انہیں مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ شاہزب کے دل پر خنجر کی طرح لگے، اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ شاہزب کا ضمیر چیخ چیخ کر اسے ملامت کر رہا تھا۔
اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے سلوک کے وہ تمام مناظر گم گئے تھے جس نے پچھلے دنوں روشانی کے ساتھ روا رکھے تھے۔ اس کی روز تصدیق کرنا، اسے بیماری میں اکیلا چھوڑنا اور اسے اپنی نفرت کے تیر چلانا، جیسے وہ مکار جسے سمجھتا تھا، وہ تو اصل میں اپنے دل میں ایک موذی مرض اور شاذب کی نفرت کا بوجھ چھپائے گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں یا اللہ۔ شاذب وہی راہداری کی دیوار سے ٹک لگا پر فرش پر بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کر رو پڑا۔ اس کی سرد مہری، اس کا غصہ، اس کی نفرت سب ایک پل میں بہہ کر ختم ہو گئی۔ روشانی کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ شاذب کو جب آئی سی یو میں جانے کی اجازت ملی تو وہ کانپتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ روشانی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اسے آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ شاذب بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور اس نے روشانی کے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ روشانی نیم غنودگی میں ہلکی سی کسمسائی۔ شاذب، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ سے سچی محبت کی ہے شاذب، مجھے اکیلا مت چھوڑے۔ شاذب نے تڑپ کر اپنے لب روشانی کے ہاتھ پر رکھ دیے اور اس کے آنسو روشانی کی ہتھیلی پر گرنے لگے۔ مجھے معاف کر دو روشانی، تمہاری محبت سچی تھی، میں ہی اندھا ہو گیا تھا۔ اب میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، کبھی اپنے سے دور نہیں کروں گا، تم میری زندگی ہو روشانی۔ شاذب کی التجا نے جس روشانی کے مرجھائے ہوئے وجود میں زندگی بھر دی تھی، روشانی کی پلکیں آہستہ سے کھلی۔ شاذب کی آنکھوں میں نے اپنے لیے کھوئی ہوئی بے پناہ محبت۔ روشانی کی زرد چہرے پر ایک سچی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ چند مہینوں بعد خلیزی کی خود غرضی اسے لے ڈوبی تھی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے کورٹ میرج والے شوہر نے اسے چند ہی مہینوں میں چھوڑ دیا تھا اور وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ گھر واپس نہ جانے کا فیصلہ سے لے کر وہ نوکری کے در در کے لیے نوکری کے لیے ٹھوکریں کھاتی مجبور ہو رہی تھی۔ وہ خالی ہاتھ رکھی تھی۔ اسے صحیح معنی میں شاذب کی سچائی اور محبت کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی خود غرضی کی کھوکھلی کھنڈر عمارت میں تنہا بیٹھی تھی۔ دوسری طرف شاذب نے زاہدہ بیگم اور کامران صاحب سے معافی مانگ لی تھی اور انہیں پورا احترام دیا تھا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے یہ دوریاں ختم ہو گئی تھی۔ روشانی گھر آ چکی تھی۔ روشانی کو صحت یاب ہوتے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ شاذب کا گھر اب کسی جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شام کا خوبصورت وقت تھا اور بالکنی میں شاذب اور روشانی ایک ساتھ بیٹھے گرم گرم کافی پی رہے تھے۔ پتہ ہے روشانی، میں اکثر سوچتا ہوں کہ تقدیر نے علیزے کے روپ میں مجھے دھوکہ دکھایا تھا تاکہ میں تمہاری سچی اور پاکیزہ محبت کی قیمت سمجھ سکوں۔ تم میری زندگی کا وہ خوبصورت تحفہ ہو جو مجھے میری تمام بھول کے بعد واپس ملا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے محبت کی گہرائی کے لیے اعتراف کر رہا تھا۔ روشانی نے مسکراتے ہوئے شاذب کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اب میری دعا ہے شاذب، جو رب نے سن لی۔ شاذب نے اس کا ماتھا چوم کر اسے اپنے گایا۔ بارش کی ہلکی بوندیں گرنے لگی تھی اور ان دونوں کے دل میں محبت کی ننھی کومپل پھوٹ پڑی تھی۔ بارش کی نرم فوار نے ان دونوں کو ارد گرد سے بیگانہ کر کے ایک دوسرے میں مدغم کر دیا تھا۔ روشانی اور شاذب کی ہیپی اینڈنگ پر محبت شرما کر مسکرائی تھی اور دلوں میں جا بسی تھی۔